ثنا اس ذاتی باری تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود السلام اس ہستی پاک پر جس کی بدولت اس کائنات کو وجود ملا، اس آمنہ کے لال پر جس کا نامی نامی اسم گرامی آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ خدا جملہ ایوب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے ہر قسم کی برکتیں رکھی ہیں، اس بندے کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور بے شک اللہ تعالی بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور آج غالباً 13 رجب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب چاند نظر آتا تو آپ اللہ سے یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت و سلامتی سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ رجب و شعبان اور رمضان اسلامی سال کے بالترتیب مہینے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ رجب اور شعبان کے لیے اس پروردگار سے برکت طلب کی گئی، جبکہ رمضان المبارک کے لیے خیر و سلامتی تک پہنچنے کی استدعا کی گئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب کا شعبان سے، شعبان کا رجب سے، اور ان دونوں مہینوں کا رمضان سے گہرا تعلق اور ربط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رجب سے ہی آپ رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں۔ شعبان میں تو آمد رمضان کے ذوق و شوق میں تیاری اور اہتمام کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں عبادت و ریاضت میں اضافہ کے ساتھ روزوں کی مشق شروع فرما دیتے ہیں۔
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رجب کے آغاز میں مانگی جانے والی دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب انتظار رمضان کا مہینہ ہے، شعبان اہتمام رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ہادی برحق علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں اخلاص، عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے۔ رجب میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف پذیرائی اس طرح بخشا کہ رجب، شعبان اور رمضان تینوں ہم آہنگ مہینوں کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ رجب کی دعا اس طرح مستجاب ہوئی کہ رجب کے مہینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ شعبان کے مہینہ میں شب برات رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخشش عام کا ذریعہ بنا دیا۔ رمضان المبارک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے علم و عرفان، رشد و ہدایت کا خزانہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا دعا بھی ایک مخصوص پس منظر کی حامل ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں کس ماحول اور کن حالات میں مانگا کرتے تھے، ذرا ان حالات کا چشم تصور سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، سارا زمانہ آپ کا دشمن ہو گیا، اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ ابو لہب اور ابو جہل چچا تھے، لیکن اعلان نبوت کے ساتھ ہی خون کے رشتہ ٹوٹ گئے، خون کے رشتے۔ بھتیجے پر جان چھڑکنے والے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے۔ اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر مونس غمخوار مربی اور مددگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پرچم بلند کیا تو والدین کی فطری اور سچی اور حقیقی محبت سے محروم تھے۔ مدد اور سرپرستی کے دور میں دادا عبد المطلب بھی داغ مفارقت دے گئے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بلا شبہ دکھوں، تکلیفوں اور آزمائشوں، مصائب اور نت نئے امتحانات کا مجموعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا یہ حصہ بڑا کٹھن اور صبر آزما تھا۔ کفر و شرک، مخالفت و مخاصمت کی آندھیوں میں کملی والے پیغمبر نے دکھی دل اور تھکی ہوئی جان کے ساتھ مالک کائنات کی ذات اور اس کی بے پناہ رحمتوں پر یقین کامل رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے مشن کو
پہیم جد و جہد سے جاری و ساری رکھا۔ حضرات گرامی، رجب کی 27ویں شب جس سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اس سال مکہ والوں کے مخالفانہ اور معاندانہ پروپیگنڈے کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی 2 اہم شخصیات کے ساتھ ارتحال سے آپ کو دکھ اور رنج پہنچا۔ جو آپ کی ڈھارس، مخالفت و رفاقت کی پرخروش ساتھی تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ چچا ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غمخوار اور سرپرست تھے، ان کے انتقال سے آپ کو صدمہ پہنچا۔ چچا ابو طالب کی وفات تک اہل مکہ کا رویہ مخالفانہ تھا لیکن جارحانہ نہ تھا، لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد ہی مشرکین مکہ کی مخالفت، دشمنی اور جارحیت کے سارے بند ٹوٹ گئے اور مخالفین کے ظلم و ستم، تشدد و بربریت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا سانحہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال تھا، جنہوں نے مکی دور میں دین کی ترقی و ترویج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ابتلاء و آزمائش کی گھڑیوں میں مثالی رفاقت اور دلجوئی کا یادگار مظاہرہ بھی کیا۔ بے در پہ حوادث سے دنیا نے قلب و جگر پر جدائی کے چرکے لگا دیے۔ پرفتن ماحول اور کٹھن دور میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات غم کو شدت سے محسوس کیا۔ آپ غم زدہ اور اداس رہنے لگے۔ قانون قدرت ہے کہ ان مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ راحت ہوتی ہے۔ ان سانحات کے بعد مشرکین مکہ نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانا چاہا تاکہ حق و صداقت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ ادھر رحمت حق نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اٹھایا کہ عرش عظیم تک پہنچا دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رجب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ اس رجب میں اور شعبان میں مجھے برکت عطا فرما۔ آپ کا دل رنج و غم سے پر تھا، رب کائنات نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو معراج کا وہ معجزہ عطا ہوا جو آپ کی سیرت اور نبوت و رسالت کا تابناک باب بن گیا۔ نبی کا ایسا فعل جو عقل انسانی کو عاجز کر دے وہ معجزہ کہلاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ اور ایمان رہے کہ معجزہ ایسی چیز نہیں جو پیغمبر کی ذاتی کوشش سے رونما ہو، بلکہ کسی نبی کے ہاتھوں جو معجزہ رونما ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت اور حکم کے تابع ہوتا ہے۔ انسانی عقل و انسانی شعور کو حیران کر دینے والا فعل معجزہ ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا مشاہدہ ہے کہ درخت چلتے نہیں، پہاڑ ہلتے نہیں، پتھر بولتے نہیں، دریا رکتے نہیں، چاند 2 ٹکڑے ہوتا نہیں، مردے اٹھتے نہیں، مادرزاد اندھے بینا ہوتے نہیں۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ نظام قدرت ہے اور اس کو چلانے والا قادر مطلق ہے۔ اگر کسی نبی کے اشارہ یا حکم پر درخت چلنے لگیں، پہاڑ ہلنے لگے،
پتھر بول پڑیں، دریا رک جائیں، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، مردے اٹھ کھڑے ہوں، مادر ذات اندھوں کو بینائی مل جائے، تو یہ تمام خلاف عقل، خلاف شعور اور خلاف عادت باتیں معجزہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسے فرق عادات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزات سے نوازتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کی قوم ان کے دعویٰ رسالت نبوت کے ثبوت میں کوئی نشانی طلب کرے تو سچا نبی وہ ہے جو ان کی عقل اور سمجھ کو اپنے معجزہ کی بدولت عاجز کر دے۔ معراج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت بھی اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید بھی اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و محاسن بھی اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی اعلیٰ۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نفس نبوت میں تو یکساں ہیں، لیکن عظمت و رفت، شان و شوکت، سربلندی و سرفرازی، صفات، خصوصیات اور کمالات معجزات میں سرتاج الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں۔ دنیا میں جتنے نبی آئے، مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات سے نوازا۔ کسی نبی کو 2 معجزے، کسی نبی کو 4 معجزے، کسی رسول کو 6 معجزے، کسی رسول کو 10 معجزے، کسی پیغمبر کو 12 معجزات دیے گئے۔ ایک روایت ہے کہ 13 سے زیادہ معجزات ایک وقت میں کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ یہ اعزاز صرف آمنہ کے لال اور امیر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا کیے گئے، اور تمام مکاتب فکر، تمام فرقہ اور فرقوں کے علماء اکابرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام میں جتنے بھی کمالات و معجزات موجود تھے، وہ تمام کے تمام محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود تھے۔ حضرات گرامی، دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر رسول کو ایک نہ ایک معجزہ ضرور عطا ہوا۔ بس سیدھی اور صاف سی بات ہے کہ اگر ہر رسول کو ایک معجزہ عطا ہوا تو پھر سارے نبیوں کو 1,24,000 معجزے تو ضرور عطا ہوئے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ان سب پہ معجزے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات گرامی میں 1,24,000 معجزات موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کی مطلب ایک محتاط اندازہ ہے کہ اگر تمام انبیاء کے معجزات کی اوسط نکالی جائے تو کم از کم 6 بنتی ہے، یعنی ایک نبی کو 6 معجزے۔
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7,44,000 معجزات تمام پیغمبروں میں پائے جاتے تھے، اور یہ سارے کے سارے معجزات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کی ذات اقدس میں موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو معجزات دیے گئے، جبکہ محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجسمہ معجزہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ میرا محبوب تمہارے پاس میری الوحیت اور ربوبیت کی دلیل بن کر آیا ہے۔ معراج کے لغوی معنی انتہائی عروج کے، جبکہ معراج کے لفظی معنی پانا، ہونا، ملنا کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں انبیاء کرام کے محاسن، درجات، کمالات، معجزات کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ معراج کے لغوی معنی اور لفظی معنی کے لحاظ سے اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو ہر لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عروج پر ہیں۔ اگر سیرت و صورت کی معراج دیکھی جائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور صورت کے لحاظ سے سب انبیاء اور رسل سے بڑھ کر ہیں۔ اگر کتاب کی معراج کے حوالہ سے بات کی جائے تو حضور اکرم علیہ السلام کو فقید المثال کتاب قرآن مجید سے نوازا گیا، جو نہ صرف رشد و ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے، بلکہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ابدی ازلی معجزہ۔ آج دنیا میں کسی پیغمبر کی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، لیکن یہ واحد قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ کملی والے کے غلاموں اور ماننے والوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ امت کی معراج میں سرتاج الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منفرد پیغمبر ہیں کہ آپ کو امت کثیر کی نوید سنائی گئی ہے۔ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے روز انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے۔ بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ہزاروں امتی ہوں گے، اکثر ایسے ہوں گے جن کے ساتھ سینکڑوں امتی ہوں گے، کئی نبی ایسے ہوں گے جن کے عمرہ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن واحد میں ایسا نبی ہوگا جس کے ساتھ امت کا امبوہ کثیر ہوگا، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر جدھر تک میری نگاہ اٹھے گی ٹھاٹھے مارتا ہوا میری امت کا سمندر موجزن نظر آئے گا، ہر طرف میرے امتی ہی امتی ہوگی۔ اگر معراج کے لغوی لفظی معنی کے لحاظ سے نبوت و رسالت کی معراج دی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور انعام و اکرام حضور اقدس علیہ السلام کے شامل حال ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو تاج ختم نبوت پہنا کر آپ کو خاتم النبیین بنایا، پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سانچہ ہی توڑ دیا۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے انہیں ان کی شان اور مرتبہ کے مطابق معراج نصیب ہوئی۔ کسی کو معراج دنیا میں ہوئی، کسی کو معراج کنویں میں ہوئی، کسی کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، کسی کو معراج تخت پر ہوئی، کسی کو معراج آتش نمرود میں ہوئی، کسی کو معراج آرے کے نیچے ہوئی، کسی کو معراج کشتی پر ہوئی، کسی کو معراج کوئی دور پہ ہوئی، کسی کو معراج ماں کی گود میں ہو۔ لیکن سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جن کے معراج
جن کو معراج عرش عظیم پر ہوئی۔ ایسے عظیم الشان معراج جسمانی کا اعزاز کسی اور پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا۔ جہاں آپ پہنچے وہاں کوئی پیغمبر نہیں پہنچا۔ معراج مصطفیٰ کا خاص پہلو یہ ہے کہ وہ نوری مخلوق کا سردار بھی ہاتھ ساتھ چھوڑ گیا۔ عرش عظیم پر معراج کا ایک مقام ایسا بھی آیا کہ بس خدا تھا یا اس کا مصطفیٰ تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، کہ دیکھتا ہی رہا اور آنکھ بھی نہ جھپکی۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش عظیم پر آنے کی دعوت دی۔ وہ رات بڑی فضیلت کی آمد تھی کیونکہ اس رات میزبان خدا تھا اور مہمان اس کا مصطفیٰ تھا۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال۔ پیر کے دن کو امام الانبیاء کی سیرت پاک میں خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت پیر کو ہوئی، وفات بھی پیر کو ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو پیر کے روز فرمائی۔ آپ کو نبوت کا تاج پیر کے روز پہنایا گیا۔ آپ کو معراج بھی پیر کے روز نصیب ہوئی۔ ہر دن، ہر گھڑی، ہر سال پروردگار رب العالمین کی پیدا کرتا ہے، لیکن ہر وہ یوم، وہ گھڑی، وہ ساتھ، وہ شب جسے قبلی والے سے نسبت ہو گئی وہ افضل اور اعلیٰ ہو گئی۔ 4 راتوں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ ہجرت والی رات سے لیلۃ الہجرت کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر شب قدر کی رات، شب برات نجات والی رات، شب معراج معراج والی رات۔ حضرات گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نبی کو معراج ہوئی، کسی پیغمبر کو کسی رنگ میں، کسی کو کسی انداز میں، لیکن محبوب خدا کی معراج کا رنگ نرالا تھا۔ بزرگوں نے نقطہ اٹھایا کہ حضرت کو معراج کے لیے آسمانوں پر کیوں بلایا گیا؟ یہ معراج تو زمین پر بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ معراج کا اصل مقصد تو خدا اور محبوب کی ملاقات تھی۔ بزرگوں نے مختلف انداز سے معراج مصطفیٰ کے اسباب اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ عثمان بن حسن بن احمد بن شاکر نے معراج کی حکمت بیان کرتے ہوئے زمین و آسمان کا آپس میں ایک مکالمہ لکھا جس میں دونوں ایک دوسرے سے افضل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے زمین و آسمان کی گفتگو کو بڑے دلکش انداز میں پیش کیا۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر دور ہے مدینہ ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کملی والا ہے۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ محمد کی تربت کو تو بھی ترستا ہے۔ فلک بولا کہ عرش و کرسی پر لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر۔ زمین دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آسمان برکات و انوارات کا خزینہ ہے، لیکن کملی والا میری قسمت کا نگینہ ہے۔ یہ اعزاز اور نعمت صرف مجھے میسر ہے کہ 2 جہانوں کے شہنشاہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کا مسکن مجھ پر ہے، فخر کائنات کے قدم پاک مجھ پر ہیں، آپ کا وجود اقدس مجھ پر ہے۔ تو اس نعمت سے محروم ہے جبکہ میں اس نعمت اور دولت سے سرفراز ہوں، لہذا میں تجھ سے افضل ہوں۔ جب آسمان نے زمین کا یہ جواب سنا لاجواب ہو گیا، بارگاہ خداوندی میں التجا کی، انت اسعد محمدا الی فاشرف بہ تگا کما تشرفتا، کہ وہ اپنے پیارے محبوب کو مجھ پر لاتا کہ ان کے قدموں کا شرف میں بھی حاصل کر سکوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پر معراج کی سعادت سے بیراور کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام صرف فرشتوں کے نبی نہیں بلکہ آپ عرشیوں کے بھی نبی ہیں، ملائکہ عرش کی مخلوق ہے، وہی ان کا بصیرہ ہے۔ محبوب خدا کو معراج کے لیے عرش پر لانا اسی لیے ضروری تھا کہ فرش والوں نے غلامی کا دم بھر لیا،
اب عرش والے بھی حبیب کبریا کی غلامی کا دم بھر سکے۔ معراج کے واقعات گواہ ہیں کہ عرش پر مقیم سارے انبیاء سے رحمت دو عالم کی ملاقاتیں کروائی گئی۔ معراج کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سارے انبیاء باری باری سرتاج الانبیاء سے ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل کریں۔ باقی بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں